السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2467، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جمعرات کی صبح فرمایا میرے لیے اتنی مقدار میں کنکریاں لاؤ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھیکری کی کنکریاں لے کر آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ پہ رکھا تو فرمایا جی ہاں، انہی کی امثال بہتر ہیں، دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2468، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ اپنے اونٹ سے گرا حالت احرام میں اور مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اس کے سر کو دھویا جائے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، اس کو 2 کپڑوں میں دفن کر دیا جائے کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2469، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام باندھ کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف و سعی کی، حدی ہونے کی وجہ سے احرام نہیں کھولا۔ جس کے پاس قربانی نہیں، طواف کرنے اور سعی کرنے کا اور قصر کرنے کا یا حلق کرنے کا، پھر حالت احرام سے باہر ہونے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2470، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا تلبیہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ حجر اسود کو چوم لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 2471، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ حلق کرنے والوں کو بخش دے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اے اللہ حلق کرنے والے کو بخش دے۔ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ دعا کی اے اللہ قصر کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ ایک اور حدیث ہے 2472، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے علم کی دعا کی۔ ایک اور حدیث ہے 2473، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس تکبیر کہتے ہوئے اٹھتے اور جھکتے وقت۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، پوچھا میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس اٹھتے اور جھکتے ہوئے تکبیر کہتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اکرمہ کی ماں نہیں؟ اس جملے میں مذمت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2474، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2475، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دباء بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا میں شرط لگاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں مجھے روک لیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2476، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ ایک اور حدیث ہے 2478، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض کے پاس آئے اس حالت میں کہ اس پہ نزا کا وقت نہ ہو یہ دعا پڑھے میں اللہ عظیم عرش عظیم کے مالک سے سوال کرتا ہوں اسے شفا دے، 7 مرتبہ اس کو شفا دی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 2479، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان خط لکھا کہ وہ اپنی دیتوں سے غافل نہ ہو، نیکی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ صلح کرانے کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کریں۔ ایک اور حدیث ہے 2481، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو لیا اور اپنے چہرے کو دھویا، پھر ایک چلو لیا اس کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر چلو لیا اس کے ساتھ بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر ایک چلو لیا اس کے ساتھ سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، دونوں سبابہ انگلیاں دونوں کانوں میں داخل فرمائیں، انگلی کی پشت کانوں کے ظاہری پر پھیری، دونوں کانوں کے ظاہر پر مسح کیا اور باطن کا مسح کیا، پھر ایک چلو لیا اس کے ساتھ دائیں پاؤں کو دھویا، پھر ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ بائیں پاؤں کو دھویا۔ ایک اور حدیث ہے 2482، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ کی حالت میں سو جائے اس پہ وضو نہیں بشرط سنت طریقے پر قائم رہے یہاں تک کہ پہلو کے بل لیٹ جائے، جب پہلو کے بل لیٹے گا تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2483، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، اس سے کوئی حرف پڑھا جائے گا تو اس کے برابر اجر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2485، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کھڑے ہو کے خطبہ دیا، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو کے بقیہ خطبہ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2486، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑنے والے جانور کو کھانے سے منع کیا اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا اور مال غنیمت قبل از وقت فروخت کرنے سے منع کیا اور حاملہ سے بچہ جننے تک وطی کرنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2487، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ میں رمل کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور خلفاء بھی آپ کے بعد رمل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2488، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اونٹ کم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گائے کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2489، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے جہاد کا آغاز نہیں کرتے تھے کبھی بھی، یہاں تک کہ پہلے اس کو اسلام کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2490، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجن کی قیمت 10 درہم تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2492، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح والی شے کو باندھ کر مارنے سے منع کیا، زہری فرماتے ہیں اعضاء سختی سے باندھنے کو کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2494، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، سورہ توبہ نمبر 34، مسلمانوں پہ بڑا دشوار گزرا، عرض کرنے لگے ہم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنی اولاد کے لیے اس کے بعد بھی مال باقی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے گنجائش نکالنے کی بات کرتا ہوں، لوگ بھی چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے اور حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے چلے، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پہ یہ آیت بھاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ صرف اس مال کو پاک کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے جو تمہارے اموال سے باقی بچ گیا ہے، مالوں میں حق وراثت مقرر کیا ہے جو اس کے لیے تمہارے بعد بھی باقی رہے گا۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ آدمی کیا جمع کرے؟ فرمایا نیک عورت جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی حرمت کی حفاظت کرے۔ ایک اور حدیث ہے 2495، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رقانہ بن یزید بن عبد المطلب کے ایک فرد نے ایک بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ دیکھ کے سخت پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے رقانہ تو نے کتنی طلاقیں دیں؟ عرض کی 3 ایک ہی مجلس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2496، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش نے یہود سے کہا ہمیں کوئی شے دو جو ہم اس آدمی سے پوچھتے ہیں۔ یہود نے کہا اس سے روح کے متعلق پوچھو۔ انہوں نے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، فرمائے روح میرے رب کا حکم ہے، تمہیں اس کا علم تھوڑا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ہی تھوڑا علم دیا گیا، حالانکہ ہمیں تورات عطا کی، جس کو تورات عطا کی اسے خیر کثیر عطا ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل لو کان الی آخر۔ سورہ کہف نمبر 109۔ ایک اور حدیث ہے 2497، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیاطین ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس میں بیٹھ کر وہی سنتے ہیں، جب کوئی کلمہ سنتے اس میں 9 حصے اضافہ کر لیتے تھے، جو اس کا اضافی کلام ہوتا وہ باطل ہوتا تھا، جو اللہ کی طرف سے کلام ہوتا وہ حق ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ان کو بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے ابلیس کے پاس جا کے شکایت کی، اس سے پہلے ستارے ان کو نہیں مارے جاتے تھے۔ اس نے کہا بے شک یہ دنیا میں یہ زمین میں کوئی نیا واقعہ رونما ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو زمین میں پھرو۔ وہ چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک باغ میں 2 پہاڑوں کے درمیان پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ بس انہوں نے ابلیس کو خبر دی کہ یہ وہ نیا کام ہے جو زمین میں ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2498، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرے یہاں تک کہ ان کو چاٹ لے یا کسی کو چاٹنے دے۔ ایک اور حدیث ہے 2499، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کو یہود کی طرف بھیجا، آپ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، مگر آپ مجھے اجازت دیں کچھ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکہ ہے، تو جو چاہے کر۔ ایک اور حدیث ہے 2500، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، فرمایا بے شک اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، یمن والا آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم ہے جن کے دل نرم ہیں، ان کی طبیعت نرم ہے، ایمان یمن کا ہے، فقہ یمن کا ہے، حکمت یمن کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2501، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2502، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں۔ حضرت عربہ کی حدیث میں ہے کہ جس کا ولی کوئی نہیں اس کا ولی بادشاہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2503، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2504، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2505، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔
ایک اور حدیث ہے 2506، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔